السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ تاریخ اسلام کے عظیم جنگجوؤں، جانبازوں، شہسواروں، سالاروں، مجاہدوں میں سے ایک عظیم المرتبت، عظیم الشان مرد میدان، منتخب رب انعام کی سیرت طیبہ کی ہم پیش کر رہے ہیں بہترین اور دل آویز، دل پذیر، دل نشین داستان، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا ذو الشہادتین کے نام سے جانتی ہے، جن کے بارے میں آپ نے خود گواہی دی، اور جن افراد پر قبیلہ اوس کو ناز تھا، ان میں سے ایک عظیم فرد واحد کی سیرت طیبہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ انصار کی صفوں اور ان کے شہسواروں کے درمیان ایک معزز آدمی نمایاں ہوتا ہے، جس کی ایک گواہی کو دو کے برابر قرار دیا گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا لباس پہنایا اور اخلاص کی دولت سے مخصوص کیا۔ عزت و تکریم کی ایک قسم تو یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من شہد لہ خزیمۃ فحسبہ، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ خزیمہ کون ہے اور ان کی کیا گواہی کی داستان ہے؟ آئیے پہلے ہم ان کے اسم گرامی کے ساتھ ان کا نسب جانتے ہیں۔ ابو عمارہ خزیمہ بن ثابت بن فاکہہ انصاری الخطمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، جنہوں نے دعوت محمدیہ کی آواز کانوں میں پڑتے اور دلوں میں اترتے ہوئے جلد اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اخلاص میں وہ قائم دائم رہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا، عنایات الہیہ جن کے شامل حال رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم بنو خطامہ کے بت کے ساتھ اٹکھلیاں کیا کرتے تھے۔ جب بھی فرصت ملتی وہ توڑنے کے لیے جاتے تاکہ انصار کے گھروں سے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سیدنا حبیبنا حضرت خزیمہ اور ان شہسواروں میں سے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شہسواروں میں سے ایک تھے، جنہوں نے بہادری کے آسمان میں بہت بلند دائرہ بنایا اور درسگاہ نبویہ میں پروان چڑھا، اور وہاں سے تربیت یافتہ ہو کر تمام میدانوں میں نابغہ روزگار بنے۔ سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گواہی برابر دو گواہیوں کا قصہ یوں ہے، یا ایک گواہی دو آدمیوں کے برابر کی داستان۔ تواریخ و سیر کی کتابوں میں نورانی حروف میں جلی حروف میں بیان کیے گئے اور لکھے گئے ہیں، اور دو گواہیوں والے کی فضیلت، صدق ایمان اور سیدنا حبیبنا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت کی شہادت یوں دیتے۔ وہ داستان کچھ اس انداز میں مذکور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی آدمی سے گھوڑی خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تاکہ اسے گھوڑی کی قیمت ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے۔ بدوی نے اپنی چال کو قدر ہلکا رکھا۔ کچھ لوگ بدوی سے گھوڑی کا بھاؤ کرنے لگے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے اس کی قیمت سے زیادہ قیمت لگائی جس قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی۔
جب اس نے زیادہ قیمت سنی تو بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نے یہ گھوڑی خریدنی ہے تو بات کریں، ورنہ یوں سمجھیں کہ میں نے اسے بیچ دیا۔ جب بدوی کی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا کیا میں نے تجھ سے گھوڑی خریدی نہیں؟ بدوی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو یہ آپ کو نہیں بیچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ خریدی ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی کے پاس جمع ہونے لگے۔ بدوی نے کہا کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں نے یہ آپ کو بیچی ہے۔ مسلمانوں میں سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بات کہتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا حبیبنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی کا تنازع سنا اور یہ سنا کہ بدوی کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دے کہ میں نے یہ گھوڑی آپ کو فروخت کی ہے، سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ خزیمہ نے کہا آپ کی تصدیق و صداقت کی بنا پر۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ تم کیسی گواہی دیتے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ موجود نہ تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آسمان کی اطلاع سے آپ کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں میں اس کی تصدیق نہ کروں؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اے خزیمہ تجھے مبارک ہو، یہ عظمت، سربلندی، یہ پروقار لقب ہمیشہ کے لیے تیری واضح پہچان بنا رہے گا۔ تیری سیرت کا یہ لازمی جز ہوگا، یہ ان عظیم تر شہسواروں کی سیرت میں تمہیں ممتاز مقام پر لا کھڑا کرے گا جن شہسواروں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھلایا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن کر کامیاب و کامران ہوئے۔ سیدنا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جواں مرد، دلیر، شجاع اور بہادر شخص تھے۔ جب سے ایمان کی لہر حضرت خزیمہ کے دل سے ٹکرائی وہ شہسواری اور بہادری کے راستے پر چلے۔ اسلامی باتوں نے ان کے دل کو روشن کر دیا اور وہ بڑے شوق اور جذبے سے سرداران کفر اور اعیان فسق و فجور کے مقابلے میں خم ٹھوک کر میدان میں آنے لگے۔ غزوہ بدر بپا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہسواروں میں سے ایک تھے جو اس مارکے میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ ایک ایسی عظیم فتح تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اپنے رسول مقبول اور لشکر اسلام جو ایک دیانت دار گروہ تھا اسے غلبہ عطا کیا، اپنے عزت والے گھر کو مشرکین کے ہاتھوں سے محفوظ کیا، اسے جہان والوں کے لیے سراپا ہدایت بنایا، اسے توحید پرستوں کا قبلہ قرار دیا۔ اس فتح عظیم سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو کھول دیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، ایمان کے نشانات روئے زمین پر چلنے لگے تاکہ جہان کو روشن کریں اور اسے جاہلیت کے دلدل اور شرک کے کیچڑ سے غلو خلاصی کرائیں۔ سیدنا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتح لشکر میں انصار کے قبیلے بنو خطمہ کا جھنڈا تھامے ہوئے شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہسواروں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آگے بڑھے اور اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بیت اللہ کے ارد گرد اور اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں کمان کے ساتھ کچوکے لگا رہے تھے اور اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سورۃ الاسراء آیت 81۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اور یہ بھی فرماتے قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ سورۃ السبا آیت 49۔ کہو کہ حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بت اپنے منہ کے بل گر رہے تھے، دوبارہ ان کو ان کی جگہ لوٹانے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ انسانیت بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی معافی اور درگزر کرنے کا مشاہدہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے خاندان قریش، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت بہتر سلوک کریں گے۔ آپ معزز بھائی ہیں اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء۔ تم پر آج کوئی الزام نہیں، تم پر آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ معظمہ مکمل طور پر فتح ہو گیا جو آپ کا شہر ہے اور جائے پیدائش بھی سیدنا خزیمہ انصار کو یہ اندیشہ لائق ہوا کہ کہیں آپ یہیں رہائش اختیار نہ کر لیں۔ وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اور شہر کو فتح کر دیا، کیا آپ اس میں رہائش اختیار کر لیں گے؟ جب حبیب کبریا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہسوار صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ معظمہ میں 19 دن رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے اور انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہے، تقوی اور اسلام کے سنگھائے میل سے روشناس کراتے رہے۔ ایک منادی کرنے والے نے آواز دی، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے گھر میں پڑے ہوئے بت کو توڑ دے۔ یہ بابرکت قافلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار انصار کے کچھار اور ایمان کے مرکز مدینہ منورہ کی طرف شاداں و فرحاں لوٹے، اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوٹنے والوں فاتحین کے ہمراہ تھے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خزیمہ کے واقعات و حالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ شام بھی گئے اور جنگ معطا میں شریک ہوئے۔ جنگ معطا میں اپنی شرکت کے بارے میں حضرت خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ معطا میں حاضر ہوا، اس دن میں نے ایک شخص کا مقابلہ کیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے سر پر ایک خود تھی جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، میری نظر اس یاقوت پر تھی، اسے حاصل کرنا میرا عزم تھا، لہٰذا ہم نے وہ لے لیا۔ جب ہم جدا ہوئے اور پسپا ہوئے، میں وہ یاقوت لے کر مدینہ منورہ واپس آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یاقوت پیش کیا تو آپ نے وہ مجھے عطا کر دیا۔ میں نے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 100 دینار میں فروخت کیا، اور میں نے بنو خطمہ سے کھجور کا باغ خریدا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہ سواری اور بہادری کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں طے کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تب سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ راضی تھے۔
عزیزان گرامی، سیدنا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ دلچسپ قسط پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل